السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، الحمدللہ۔ سورۃ الاعراف انشاءاللہ آج ہم چند آیات کریں گے۔ میں پہلے اس کی قرأت کر دوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا يأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوى الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين صدق اللہ العظیم۔ آج کی آیات تھوڑی زیادہ ہیں، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، تو کبھی کبھی زیادہ بھی چلتی ہیں۔ آئیے میں پہلے لکھ لیتا ہوں، پھر انشاءاللہ ان کے اوپر ہم بات کرتے ہیں۔ جی تو میں نے چند آیات لکھ لی ہیں، آئیے ان پر بات کرتے ہیں۔ پہلی آیت ہے اولم ینظروا فی ملک السماوات والارض۔ حمزہ استفہام کوشچن ہے۔ اولم بیسیکلی واو پہلے تھا، یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، تو اگر فا ہو تو آفا ہوتا، یعنی فا ساتھ آ جاتا ہے، اور واو ہو تو حمزہ جو ہے وہ شروع میں آنا چاہتا ہے۔ اولم ینظروا، کیا، اور لم فعل مضارع کے ساتھ نفی ماضی تاکید کا میننگ، لم مضارع کے ساتھ آیا، نون ڈراپ ہو گیا۔ نظر ینظرو دیکھنا، غور کرنا، ینظرون نون ضا را مادہ باب نون سے۔ سو اولم ینظرو، کیا انہوں نے دیکھا نہیں، کہاں، فی ملکوت السماوات والارض۔ سو یہ متعلق فعل ہو گیا، فی حرف جر، ملکوت بادشاہی، ملکوت السماوات والارض بادشاہی میں، یعنی اللہ کی ساری جو زمین و آسمان کی جو اللہ چونکہ بادشاہ ہے، اس کی بادشاہت ہے یہ۔ سو فی ملکوت السماوات والارض وما خلق اللہ من شیء، یہ واو عطف ہے مزید، یعنی فی ما، یہاں پہ بھی فی ہو گیا کہ فی ما خلق اللہ من شیء، ما حرف موصولہ، خلق اللہ صلہ، وما خلق اللہ جو اللہ نے پیدا کیا، من شیء، یہ من نے مزید نکرہ کر دیا، یعنی جو بھی چیز اللہ نے پیدا کی ہے۔ سو اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض وما خلق اللہ من شیء، کہ جو اللہ نے جو کچھ بھی پیدا کیا، کیا اس پہ انہوں نے غور نہیں کیا؟ آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدْ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، یہاں تک۔ اب اس کو دیکھتے ہیں یہ کیا ہے۔ عسا یہ افعال مقاربہ میں سے ہے کہ کسی چیز کا واقع ہونا، قریب ہی واقع ہو جانا ہو سکتا ہے. عسا کا ایک اسم ہوتا ہے خبر. سو یہ انا علماء فرماتے ہیں کہ یہ انا
سکیلا ہے یعنی ان حرف تاکید ہے، ان عصا تو مخففہ ہو گیا ان عصا، و ان عصا یقیناً ہو سکتا ہے، ان یکون قد اقترب اجلہم، اب یہ کیا ہو سکتا ہے، یہ وہ ان سے آتا ہے، عصا کے بعد اکثر ان ہی آیا کرتا ہے، سو عصا ان مصدریہ، یکونا یہ نصب ہو گیا مصدریہ کی وجہ سے، یکونا کا اسم ہوا جو کسی چیز کا واقع ہونا، وَإِنْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ ہو سکتا ہے یعنی قریب ہے، ہو سکتا ہے، أَنْ يَكُونَ قد اقترب اجلہم، اب اس کا اسم ہوا اور یہ اس کی خبر ہو گئی، یہ پورا جملہ اس کا خبر ہوا، اب وہ کیا چیز ہے جو ہونا ہے اس کے اوپر دیکھتے ہیں۔ قد ماضی تاکید کے لیے، اقترب فعل ماضی ہوا، اس کا فاعل ہوا اجلہم، اجل آپ جانتے ہیں موت ایک وقت جو طے شدہ ہوتا ہے، اقترب قریب ہو جانا، قاف را با مادہ اور باب افتعال سے اقتربا، وَإِنْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدْ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ ہو سکتا ہے ان کی موت قریب آ چکی ہو، فَبِأَيٍّ اب جب موت آ گئی تو پھر کیا ہوا، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، فَبِأَيِّ باہر فجر جس پر ایمان لایا جاتا ہے، سو ایو حدیث، حدیث کہتے ہیں بات، ایو استفہام میں کوشچن، ایو حدیث کون سی بات، سو فَبِأَيِّ حدیث کس بات پر، بعدہ ہو یہ کدھر جا رہا ہے جی، یہ اس موت کے بعد، یعنی فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ یعنی اس موت آ جانے کے بعد، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ يُؤْمِنُونَ کس چیز پر وہ ایمان لائیں گے، کس بات پر ایمان لائیں گے، ہم فعل مضارع کا فاعل ہوا، باب افعال افعل یؤمن، آمن یؤمن ایمان لانا، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ سو یہ متعلق خبر تو جہاں وہ مقدم کر دیا گیا کہ کس چیز پر وہ ایمان لائیں گے، کس بات پر موت آ جانے کے بعد وہ ایمان لائیں گے۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، من موصولہ، اضل یضل باب افعال گمراہ کر دینا، من شرطیہ بنا، یہ مجزوم ہو گیا، اللہ فاعل یضلل بیسیکلی کیا تھا، یضل وہ گمراہ کرتا ہے کرے گا، جب یہ مجزوم ہوا تو اب وہ لام جو دو مرج تھے وہ لام اوپن ہو گئے، سو بن گیا یضلل، سو اللہ لفظ الجلالہ فاعل ہو گیا، وہ من یضلل اللہ جسے اللہ گمراہ کر دے، جواب شرط آ رہا ہے لا نفی جنس، ہادیون ہوتا ہے ہدایت دینے والا، لا نفی جنس نصب ہو گیا، لا ہادی لہ کسی قسم کا کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں ہے، لہو اس کے لیے، یہ ہو کدھر جا رہا ہے، یہ وہ جسے گمراہ کیا جائے۔ سو آگے اللہ فرما رہے ہیں وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ یعنی جسے اللہ گمراہ کرتے پھر مزید کیا ہوتا ہے، وَذِرَ یَذَرُ باب سامیہ سے چھوڑ دینا، یَذَرُ فعل مضارع ہوا فاعل یعنی اللہ، یَذَرُهُمْ ہم مفعول، اللہ انہیں چھوڑ دیتا ہے، فی طغیانہم طغیان گمراہی سرکشی، اللہ انہیں ان کی گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے، یہ ان کا حال ہے کہ کس حال میں چھوڑتا ہے، یعنی یہ جو پچھلے جن کو چھوڑا گیا ہے، یعمہون عین میم ہا مادہ باب سین سے، عمیہ یعمہو یعنی جسے کہتے ہیں نا ادھر ادھر گھومتے رہنا، جیسے کہتے ہیں بہکے ہوئے پھر رہے، کوئی پتہ نہیں کدھر جانا ہے، وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ اس کا جو صحیح قرآن مجید میں علماء کیا ترجمہ لکھتے ہیں، بہرحال اس کا مفہوم یہ ہے کہ جیسے کہتے ہیں نا مجنونوں کی طرح ادھر ادھر پھرتے رہنا، کبھی ادھر چلے گئے کبھی ادھر چلے گئے، کچھ پتہ نہیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ آگے بہرحال آپ قرآن مجید میں دیکھ لیجئے گا، سو یسألونک عن الساعۃ، سین حمزہ لام مادہ، سأل یسأل باب فتح سے سوال کرنا، یسألون فعل مضارع ہم فاعل، وہ سوال کرتے ہیں، کاف انتا نصب کی ضمیر مفعول، آپ سے یعنی وہ آپ سے پوچھتے ہیں، عن الساعۃ کس کے بارے میں پوچھتے ہیں، قیامت کے بارے میں، متعلق فعل ہو گیا، کیا پوچھتے ہیں، ایان مرساہا اس کے ٹھہرنے کا وقت، ہاں جا رہا ہے ساعہ کی طرف، ایانا کا مطلب ہے کس وقت، یہ متا کے میننگ میں ہے، ایانا وین متا کے میننگ میں ہے، ایانا مرساہا، مرسا ارسا یرسی سے اسم المفعول کا صیغہ، مرساہا اس کے ٹھہرنے کا وقت کب ہے، یعنی وہ کب واقع ہوگی، قل امر کا صیغہ، آپ فرما دیجئے، یہ کیا فرمانا ہے، انما علمها عند ربی بیسیکلی تھا
علمہا اس کا علم عند ربی میرے رب کے پاس ہے. مبتدا قائم مقام خبر. اچھا اس پہ انہ کی تاکید آئی, اس پہ پھر ما کافہ آ گیا, انما علمہا اس کا علم تو صرف میرے رب کے پاس ہے. آگے کیا فرمایا, لا یجلیہا جلا یجلی واضح کر دینا, روشن کر دینا. لا یجلیہا جلا یجلی فعل مضارع ہوا فاعل باب تفعیل سے, ہاں یہ مفعول, یہ قیامت کے لیے, لام حرف جر, لوقتیہا اس کے وقت کے لیے, یہ ہا بھی ادھر جا رہا ہے. لا یجلیہا وہ اس کو واضح نہیں کرتا, لوقتیہا اس کے وقت کے لیے, الا ہوا سوائے اس کے کہ وہ اپنے پاس رکھتا ہے. ثقلت فی السماوات یہ اگلا جملہ, ثقلت باب کاروما سے بھاری ہو جانا, ثقلت فی السماوات والارض زمین و آسمان میں وہ بھاری ہوئی. یہ کیا ہے, یہ قیامت کے لیے. اچھا یہ بیسیکلی مستقبل میں ہے, ہم اس کا ترجمہ یوں کریں گے کہ وہ بہت بھاری چیز ہوگی زمین و آسمان پر, یعنی وہ زمین و آسمان پر واقع ہونے والی جو قیامت ہے وہ ایک بہت شدید بھاری ایک چیز ہوگی, بھاری معاملہ ہوگا. لا یاتیکم الا بغتہ, لا تأتی ہے یاتی ہے, لا تأتی یہ فائدہ ہوتا ہے گرامر کا کہ چونکہ بات قیامت کی ہو رہی ہے تو یاتی نہیں ہو سکتا. لا تأتی فعل مضارع واحد مؤنث کا صیغہ ہیا فاعل, لا تأتیکم کم مفعول, وہ نہیں آئے گی تم سب کے پاس, الا سوائے اس کے کہ بغتتن اچانک آ پڑے گی. آگے کیا ہے, یسألونکا سوال کرتے ہیں وہ آپ سے, کأن حروف مشبہ بالفعل ان و اخواتها میں سے, گویا کہ انتا اس کا اسم ہوا تو بن گیا کأنکا گویا کہ آپ, حفیٌ خبر کأن, حفیٌ کا مطلب ہوتا ہے متلاشی ہونا, کسی چیز کی کھوج میں رہنا. کأنکا حفیٌ عنہا یعنی آپ سے تو ایسے سوال کرتے ہیں جیسے آپ اس کے یعنی قیامت کے متعلق آپ متلاشی رہتے ہیں اور آپ کو اس کے بارے میں علم ہے. قل آپ فرما دیجئے, انما علیہا عند اللہ ولکن, انما علمہا پھر وہی عند اللہ, کہ کل انما علمہا عند اللہ کہ اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے, ولکن لیکن, اکثر الناسی اسم لاکن خبر لاکن لیکن اکثر لوگ لا یعلمون نہیں جانتے. آئیے اگلی آیات کی طرف چلتے ہیں. جی تو اگلی آیات لکھی ہیں, آئیے دیکھتے ہیں. قل آپ فرما دیجئے, امر کا صیغہ کیا فرمانا ہے, لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ. میں نے گزشتہ لیکچرز میں بھی جب بھی کبھی ایسی بات آئی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بزبان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا اعلان فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں غیب نہیں جانتا, تو یقیناً میں نے اس پر فوکس کیا ہے. سو بعض کامنٹ کرنے والے آ جاتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنا عقیدہ دکھا رہے ہیں, یا آپ ہمیں اپنا عقیدہ, میرا عقیدہ کیا ہے, جو کچھ قرآن میں ہے اس کی نفی تو نہیں ہو سکتی, باقی آپ ادھر ادھر سے باتیں جو مرضی پکڑتے رہیں, کوئی فائدہ نہیں ان کا. قرآن بوانگ دہل اعلان فرما رہا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب آیات قرآن مجید میں موجود ہیں کہ آپ اس بات کا اعلان کریں. قل آپ فرما دیں, لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا, لا نہیں, املکا ملک یملکو باب دورہ سے ملکیت رکھنا, فعل مضارع انا فاعل, لا املکو میں ملکیت نہیں رکھتا, لنفسی لام حرف جر اپنے لیے, کس بات کی, نفعا ولا ضرا یعنی میں اپنے لیے کسی نہیں ملکیت رکھتا کسی بھی نفع کی, ولا ضرا اور نہ ہی کسی نقصان کی. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا اعلان فرمائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو بھی جو نفع یا نقصان ہے آپ اس کی بھی ملکیت نہیں رکھتے ہیں, کہ آپ خود کو کوئی نفع پہنچائیں یا خود کو جب کوئی نقصان پہنچے اور اس سے اس کو بچا لیں, یا خود کو کوئی نقصان پہنچائیں. سو ولا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا سوائے اس کے کہ ما شاء اللہ جو اللہ چاہے, ما موصولہ, شاء یشاء چاہنا, لفظ الجلالہ فاعل ما شاء اللہ. آگے فرما رہے ہیں لو ایک ایسی شرط ہوتی ہے جو غیر تکمیل شدہ ہوتی ہے, جو ممکنات کی بات ہوتی ہے. لو اگر, کنتو آنا اس کا اسم ہو گیا, کنتو لو کنتو اگر میں, عالم الغیبہ, اب غور کیجئے گا, ولو کنتو انا اسم, عالم الغیب خبر, ولو کنتو عالم الغیب, علم یعلم جاننا, انا فاعل, فعل مضارع غیب مفعول.
سو ولو کنت اعلم الغیب، اگر میں غیب جانتا ہوتا، نفی ہو گئی، نہیں جانتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غیب کا علم آپ کو نہیں تھا، الا ماشاء اللہ، سوائے اس کے کہ جو اللہ آپ کو بذریعہ وحی بتا دیں. سو ولو کنت اعلم الغیب، اگر میں غیب جانتا ہوتا تو نتیجہ کیا ہوتا؟ لستکثرت من الخیر وما مسنی من السوء، وما مسنی السوء. اعلان فرما دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے قرآن میں اعلان کروایا، لام جواب واقعہ، استکثرت، یہ اس میں مادہ ہے کاف تھا اور را، باب استفعال، کسی چیز میں زیادہ ہو جانا. لاستکثرت، انا فاعل، اس کا فعل ماضی کا صیغہ، یعنی لستکثرت، میں بڑھ جاتا، زیادہ ہو جاتا، من الخیر، خیر سے، یعنی میرے پاس بہت خیر کثیر ہوتا، بہت مال ہوتا، بہت سی چیزیں ہوتی. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوتا کہ یہاں سے فائدہ ملے گا، اگر غیب کا علم ہوتا تو آپ وہاں جاتے. اگر آپ کو پتا ہوتا کہ جنگ احد میں یہاں ہوگا تو ہمیں شکست ہو جائے گی تو آپ اور طریقہ اختیار کرتے. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مزید معاملات کا علم غیب سے ہوتا تو یقیناً خیر آپ کے پاس ہوتی. سو وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اگر میں غیب جانتا ہوتا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، ما اور ما نفی نہیں، نہ ہی مسنی، مس یمسو، چھونا، وما مسنی نی مفعول، السوء. سوء، یہ گرامر کا فائدہ، چونکہ اس کا فاعل ہونا تھا تو وہ فاعل یہ بن رہا تھا. وما مسنی السوء، سوء برائی، اور مجھے کوئی برائی، کوئی شر نہ چھوتا. اب اس سے مزید قرآن مزید کیا اعلان کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب کا علم نہیں رکھتے تھے، الا ماشاء اللہ، کہ جو بذریعہ وحی آپ کو بتا دیا جاتا، آپ خود کسی بات کا علم غیب کا نہیں رکھتے تھے. پتہ نہیں یہ کون سی قوم ہے جو سمجھنے کو تیار نہیں ہے اور مولویوں کی باتوں کو اہمیت دیتی ہے. آگے ان انا الا نذیر، ان نہیں، الا سوائے اس کے کہ انا، سو ان انا نہیں ہوں میں، الا نذیر و بشیر، ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا. ان نفی کا، کس کو خوشخبری دینے والا؟ لقوم، ایک ایسی قوم کو، یہ اس کی صفت ہو گئی، یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں. سو کون سی قوم کو؟ جو ایمان لاتے ہیں. آگے ہے ہوا مبتدا الذی، خبر، ہوا الذی، وہی ہے، خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، کم مفعول، من نفس واحدۃ، نفس مؤنث، واحدۃ اس کی صفت، ایک ہی جان سے. هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، ایک ہی جان سے پیدا کیا. وجعل منها، اور کیا کیا؟ یہ خلق پہ عطف ہوا. وجعل، اور اس نے بنایا، منها، اس میں سے، ہا کدھر گیا؟ نفس پر، اس میں سے بنایا، زوجہا، اس کا جوڑا، یعنی مذکر کے لیے مؤنث اور مؤنث کے لیے مذکر. زوجہ مفعول ہوا جعل کا. وجعل منها زوجہا، ہا کدھر؟ نفس کی طرف. کیوں بنایا؟ لام تعلیل، تعلیل. سکن یسکن، ٹھہرنا، یہ نون سے نصب ہو گیا لام تعلیل کی وجہ سے. اس کا ہوا فاعل، وہ کون ہے؟ زوج. اب اس کا فاعل کون ہے؟ زوج، کہ وہ جو جوڑا ہے، لیسکن الیہا، الی حرف جر، ہا وہی نفس کی طرف، کہ وہ یعنی اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس کے پاس سکون اختیار کرے، سکون حاصل کرے، سکون میں رہے اس کے پاس. الحمدللہ اس بات کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں. فلما تغشاہا، اب یہاں تک تمام نفس اور جوڑے کی بات ہو رہی تھی، اب یہاں مذکر مؤنث کو الگ ہوا. فلما، وین، تغشا، تغشا یا تغشا، باب تفاعل، چھا جانا، چھا جانا. فلما تغشاہا، ہا مؤنث، یہاں پر مؤنث نفس، تغشا فعل ماضی ہوا اس کا فاعل اور وہ ہے مذکر. فلما تغشاہا، چھا جانا، یہ کنایا ہے جماع سے. فلما تغشاہا، جب وہ اس پر چھا گیا، اس نے اس کو ڈھانپ لیا، یہ بیسیکلی ڈھانپنا ہوتا ہے. فلما تغشاہا، جب اس مذکر نے مؤنث کو ڈھانپ لیا، حملت حملن، اس مؤنث نے ایک بوجھ اٹھایا، یہ اس کا مفعول، اس کا ہیا فاعل، اور وہ جس کے اوپر وہ چھایا تھا. یعنی میاں جب مذکر، جب مؤنث پر، میاں جب بیوی پر جو ہے وہ چھا جاتا ہے، اس کو ڈھانپ لیتا ہے. تغشاہا حملت حملن خفیفا، یہ اس کی صفت ہو گئی. کیسا حمل؟ ایک ہلکا سا بوجھ اٹھایا. فمرت بھی، مر یمر، یعنی گزرنا. فمرت، مر یمر، فمرت واحد مؤنث کا صیغہ، وہی جس نے بوجھ اٹھایا تھا، بھی باہر فجر، ہا، یہ حمل کی طرف واپس گیا.
کہ وہ اس بوجھ کو اٹھائے پھرتی رہی. فلما when اثقلت اثقل یثقلو کہ جب وہ بھاری ہو گئی, ہی اس کا فاعل اور وہ کون جو حاملہ ہوئی تھی. فلما اثقلت جب وہ بھاری ہو گئی, جب وہ حمل ظاہر ہو گیا. مرت تک اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں حاملہ ہوں. آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ عورت جب حمل سے ہوتی ہے تو وہ امید سے ہوتی ہے, تو کیا ہوتی ہے وہ اس کو تو نہیں پتہ چلتا کچھ, جب اس کے علامات ظاہر ہوتی ہیں اس میں اور بہت ساری چیزیں ہیں. فلما اثقلت جب وہ بھاری ہوئی, دعوا اللہ. ہاں اب کیا ہوا, یہاں تک بات چلی ایک مؤنث کی یہاں سے یہاں تک, لیکن جب وہ حمل ظاہر ہو گیا دعا دعوا دونوں نے دعا کی. ہما اس کا فاعل مذکر مثنیٰ کا صیغہ, دعوا اللہ دعا یدعو پکارنا, اللہ سے دعا مانگی. ربہما اب یہ بدل ہے کہ وہ کون ہے اللہ, ربہما ان کا جو رب ہے. ربہما کیا دعا مانگی, لئن آتیتنا صالحا, لام قسمیہ ان شرطیہ. سو لئن آتیتنا, آتا یؤتی دینا, فعل باب افعال, فعل ماضی ہوا فاعل. لئن آتیتنا صالحا جب یعنی قسم اٹھائی, لئن آتیتنا نا مفعول, اگر اس نے ہمیں دیا کیا, صالحا ایک نیک. اب یہاں پہ ایک تو یہ بات ہے کہ مذکر کی طرف انہوں نے کہ مذکر کی دعا مانگی, بیٹے کی دعا مانگی. لئن آتیتنا صالحا کیا ہوگا, لام جواب قسم, لنکونن نحن اس کا اسم, ہم ضرور بے ضرور ہو جائیں گے, من الشاکرین شکر کرنے والوں میں سے. لیکن اللہ فرما رہے ہیں فلما when آتاہما, آتا فعل ماضی ہوا فاعل, ہما مفعول ان دونوں کو, جب ان کو اللہ نے دیا صالحا ایک نیک لڑکا, جعلا ہما فاعل, تو وہ دونوں ہو گئے لہو شرکاء فیما آتاہما, تو وہ اس کے لہو ہو گئے شرکاء, یعنی یہاں پہ ہے بنانا, ہما بنا دینا. سو ان دونوں نے بنا دیا لہو اس کے لیے شرکاء شریک, یعنی مانگا اللہ سے, دعا اللہ سے مانگی, اللہ سے ایک نیک بیٹا مانگا, جب اللہ نے دے دیا تو پہنچ گئے مزاروں کے اوپر شکر ادا کرنے. ایسی قوم بھی موجود ہے. جعل لہ شرکاء اس کے شریک بنائے, فیما آتاہما اس کے بارے میں جو اللہ نے انہیں عطا کیا تھا, ما موصولہ, آتاہما جو اللہ نے انہیں عطا کیا. فتعالی اللہ عما یشرکون, تعالی یا تعالی باب تفاعل, بلند ہی بلند ہے, تعالی اللہ لفظ جلالہ فاعل, اللہ بلند ہے, تعالی فعل ماضی. کس بارے میں یہ متعلق فعل ہوا, ما موصولہ, یشرکون اشرک یشرک باب افعال, عما یشرکون جو وہ شرک کرتے ہیں, جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں استفہام, ایشرکون ہم مفعول, کیا وہ شرک کرتے ہیں یعنی شریک ٹھہراتے ہیں, ما لا یخلق شیئا, ما موصولہ لا نفی کا, یخلق فعل مضارع نحن فاعل, شیئا مفعول یخلق, ما لا یخلق شیئا یعنی اس چیز کو شریک ٹھہراتے ہیں جو کچھ پیدا نہیں کرتی. وہم یخلقون جبکہ وہ پیدا کیے گئے ہیں. ہم مبتدا, یہ بیسیکلی نائب الفاعل تھا, یخلقون یہ مضارع کا مجہول صیغہ ہے. وہم یخلقون جبکہ وہ پیدا کیے گئے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں ولا یستطیعون لہم ضرا, استطاع یستطیع باب استفعال, استطاعت رکھنا, ہم اس کا فاعل, لا یستطیعون وہ استطاعت نہیں رکھتے, لہم ان کے لیے, ضرا کسی بھی نقصان کی, ولا انفسہم ینصرون باب نون نصر ینصرو مدد کرنا, ولا ینصرون انفسہم یہ جو مفعول تھا وہ مقدم ہوا لا نفی کا, نہ ہی وہ اپنے کوئی مدد کر سکتے ہیں, نہ ہی وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں. یعنی وہ جو شریک بنائے گئے اللہ نے, وہ تو پیدا کیے گئے ہیں, نہ وہ کوئی ہمت رکھتے ہیں کہ وہ کسی دوسرے کی مدد کر سکے, نقصان پہنچا سکے, نہ ہی وہ اپنے آپ کی کوئی مدد کر سکتے ہیں. آگے چلتے ہیں جی آج کے لیکچر کی آخری آیات کی طرف. جی تو آج کے لیکچر کی آخری آیات اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى, ان شرطیہ اگر, تدعوہم نون ڈراپ ہو گیا, دعا یدعو, تدعونا سے, انتم اس کا فاعل فعل مضارع کا صیغہ ہے, ہم مفعول. وَإِن تَدْعُوهُمْ اگر تم سب ان سب کو بلاؤ, إِلَى الْهُدَى ہدایت کی طرف, لا يَتَّبِعُوكُمْ لا نہیں, یہ جواب شرط ہے, اتبع یتبعو باب افتعال سے پیروی کرنا, نون ڈراپ ہو گیا, لا يَتَّبِعُوكُمْ وہ تم سب کی پیروی نہیں کریں گے. تو یہ جواب شرط ہے, دونوں مجزوم ہوئے. آگے ہے سواء علیکم, سواء برابر ہے,
علیکم تم سب پر ادعوتموہم ام انتم صامتون، استفہام ہے. یہ بات یاد رہے کہ سوا ان کے بعد جب استفہام آتا ہے تو اسے کہتے ہیں حمزۃ تسویہ، برابری کرنے والا حمزہ، کہ تم یہ کام کرو یا نہ کرو. اب دیکھیں سواء علیکم، برابر ہے تم سب پر. نارملی جملہ دعوتموہم، انتم اس کا فاعل فعل ماضی ہے، دعوتموہم تم سب نے انہیں دعوت دی، ہم مفعول. ام یا انتم مبتدا صامتون خبر، یا تم خاموش رہو، یعنی تم انہیں دعوت دو یا نہ دو تو وہ برابر ہیں. اب نارمل ترجمہ تو بنے گا کیا تم سب نے ان کو دعوت دی یا انتم صامتون یا تم خاموش رہو. تو یہ یہاں پر جو استفہام آ رہا ہے سواء ان کے بعد جب یہ آتا ہے تو یہ چیز کو برابری کے لیے آ جاتا ہے کہ تم یہ کام کرو یا نہ کرو کوئی فرق نہیں پڑتا، بات برابر ہے. آگے ہے ان الذین تدعون من دون اللہ، ان حرف تاکید، الذین اسم ان تدعون من دون اللہ، یہ اس کا صلہ ہو گیا. دعا یدعو تدعون انتم فعل مضارع من دون اللہ، اللہ کے سوا. ان الذین یقیناً وہ لوگ، تدعون یدعون ہونا چاہیے تھا یہاں پر، صحیح ہے. ان الذین تدعون من دون اللہ، یقیناً وہ لوگ، تدعون تم، من دون اللہ پکارتے ہو سوا اللہ کے، عباد کیا ہے؟ اب یہ الذین کی خبر ہے کہ وہ بندے ہیں، امثالکم تم سب کی طرح، کہ وہ سب بھئی بندے ہیں تم سب کی طرح. فدعوہم انتم امر کا صیغہ، ہم مفعول، تم سب پکارو ان سب کو. فلیستجیبوا لکم، لام، اب یہ لام امر ہے، نون ڈراپ ہوا، استجابہ یستجیبو باب استفعال سے، جیم واو با مادہ جواب دینا، انہیں چاہیے کہ وہ تمہیں جواب دیں، لکم تم سب کو. ان الذین یقیناً وہ لوگ، تدعون تم پکارتے ہو، من دون اللہ اللہ کے سوا کیا ہے؟ عباد بندے ہیں، امثالکم تم سب کی طرح. فدعوہم امر کا صیغہ ہے، ادعو تم سب پکارو، ہم انہیں، تو انہیں کیا ہے؟ فلیستجیبوا لکم، انہیں چاہیے کہ وہ تمہیں جواب دیں. یہ جواب امر ہے اور یہ لام امر اس پر آ رہا ہے کہ انہیں چاہیے کہ وہ تمہیں جواب دیں جب تم انہیں پکارتے ہو. ان کنتم صادقین، ان شرطیہ کنتم، ان کنتم اگر تم سچے ہو. اب اللہ فرما رہے ہیں الہم ارجل، استفہام لہم ان کے لیے، ارجل، سو یہ وہی مبتدا مؤخر، کام خبر مقدم، رجل کی جمع ٹانگیں. الہم ارجل، کیا ان کی ٹانگیں ہیں؟ یمشون بہا، مشا یمشی چلنا، با حرف جر، ہا جا رہا ارجل کی طرف، تو کیا ان کی ٹانگیں ہیں؟ یمشون بہا، جن کے ساتھ وہ چلتے ہیں. الہم ایدن، کیا ان کے ہاتھ ہیں؟ یبطشون بہا، بطش یبطشو، باب دورہ با سے، پکڑنا، شدت سے ان سے پکڑتے ہیں. ام لہم اعین، عین کی جمع، کیا ان کی نگاہیں ہیں؟ یبصرون بہا، جس سے وہ دیکھتے ہیں، ابصر یبصر باب افعال. ام لہم آذان، اذن کی جمع، کان، کیا ان کے کان ہیں؟ یسمعون بہا، ان سے وہ سنتے ہیں. یہ جو بہا جا رہا ہے چونکہ یہ غیر عاقل کی جمع ہے اس لیے یہ ہا جا رہا ہے. قل ادعوا شرکاءکم، قل آپ فرما دیجئے، ادعوا امر کا صیغہ، انتم شرکاءکم، یعنی اپنے ان شریکوں کو پکارو، ثم پھر کیدونی، یعنی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ آپ یعنی کہیں ان سے اور انہیں یہ حکم دیں کہ اپنے شریکوں کو جمع کرو، ثم پھر کیدونی، کیدونی، یہ قادہ یقیدو، چال چلنا. سو اس کا مجھے دیکھنا پڑے گا، بیسیکلی تو یہ امر کا صیغہ ہے لیکن اس کا فعل میرے ذہن میں بھی نہیں آ رہا. اکادہ یقیدو، تقیدونا، قادہ یقیدو. بہرحال اسے دیکھنا پڑے گا کہ یہاں پر کون سا باب ہے اور مادہ کیا ہے. اس کا مادہ ہے جی کاف یا دال اور باب ہے داربا. قادہ یقیدو، چال چلنا. ثم کیدو، تقیدو، تقیدون سے امر کا صیغہ، کیدو
تم سب چال چلو، انتم اس کا فاعل، نی مفعول میرا، یعنی تم میرے ساتھ پھر چال چلو، کوئی تدبیر اختیار کرو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. فلا تنظرونی، اور لا یعنی لا نہیں کا، اور کیا کرو، لا تنظرون. انظرا ینظر باب افعال سے اس کا مطلب ہوتا ہے ڈھیل دینا، چھوڑ دینا. لا تنظرونی مفعول، انتم اس کا فاعل، لا تنظرونی، اور مجھے تم ڈھیل نہ دو. ان حرف تاکید، ولی اللہ، ولی اللہ، ان ولی اللہ. سو یہ بیسیکلی تھا ان ولی جن ہوتا ہے دوست، ساتھی، ولی میرا ساتھی، ان ولی میرا ساتھی، میرا دوست اللہ ہے. خبر ان اللہ لفظ الجلالہ. اب یہ صفت آ گئی، الذی نزل الکتاب، الذی نزل الکتاب باب تفعیل، جس نے نازل کیا کتاب کو مفعول. وہو، اور وہ، یتولی الصالحین، تولا یتولا دوست ہو جانا، ہوا یہ اس کا مبتدا بنا، یہ خبر ہے. وہ یتولی الصالحین یہ مفعول ہے، صالحون کی جمع مذکر سالم مفعول. وہو یتولی الصالحین، اور وہی نیک لوگوں کا دوست ہے، ان کا ساتھی ہے. تو الحمدللہ آج ہم نے یہاں تک کیا. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہماری یہ سورہ الاعراف مکمل ہوگی. آئیے اس کی تفسیر میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہماری آیات کی تکذیب کرنے والے ان لوگوں نے کیا آسمانوں اور زمین میں ہماری حکومت اور سلطنت کو نہیں دیکھا، اور نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں کیا کیا پیدا فرمایا. لہٰذا اس پر غور کریں اور عبرت حاصل کریں، اور اس حقیقت کو جان لیں کہ یہ حکومت و سلطنت اسی کی ہے جس کی کوئی نظیر اور کوئی شبیہ نہیں. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، تو اس کے بعد وہ اور کس بات پر ایمان لائیں گے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ڈرانے اور سمجھانے کے بعد اب یہ کس اور ڈراوا پر خوف یا ایسے خوف پر ایمان لائیں گے. اگر یہ لوگ اس بات کی تصدیق نہیں کرتے جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے ہیں تو اللہ کی کتاب کی آیات میں مذکور ہے، تو پھر یہ لوگ کس اور بات کی تصدیق کریں گے. آگے غیب کے بارے میں چند باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ آپ تمام امور کو اسی کی سپرد کر دیں اور اپنے بارے میں یہ بتا دیں کہ آپ مستقبل کی غیب کی باتوں کو نہیں جانتے، ان میں سے کسی کی آپ کو اطلاع نہیں ہے سوائے اس کے بارے میں کہ جس کے بارے میں اللہ آپ کو مطلع فرما دے. آگے ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو بہت سے فائدے جمع کر لیتا. دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ خریداری کے وقت مجھے یہ معلوم ہو جاتا کہ مجھے کس چیز میں نفع ہوگا، اسی طرح جو چیز بھی میں فروخت کرتا مجھے اس میں نفع ہی حاصل ہوتا. وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی. امام ابن جریر فرماتے ہیں کہ دیگر مفسرین نے اس کے یہ معنی بیان کیے ہیں کہ اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو خوشحالی کے دور میں قحط سالی کی تیاری کر لیتا، چیزوں کے سستا ہونے کے دور میں، مہنگائی کے دور میں تیاری کر لیتا. تمام لوگ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ تمام لوگوں کو اس نے آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، اور اسی نے آدم ہی سے ان کی بیوی حوا کو بھی پیدا فرمایا. وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، اور اس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس سے راحت حاصل کرے. فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا، تو جب وہ اس کے پاس جاتا ہے، اس سے مباشرت کرتا ہے تو اسے ہلکا سا حمل ہو جاتا ہے. خفیف اس لیے کہا گیا کہ حمل کی ابتدا میں عورت کو کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ حمل کے آغاز نطفے سے ہوتا ہے اور وہ لوتھڑا بن جاتا ہے، پھر بوٹی. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فمرت بھی، کچھ عرصہ اسی حالت میں برقرار رہتی ہے. فلما اسقلت، پھر جب کچھ بوجھ معلوم کرتی ہے، یعنی حمل کی وجہ سے بوجھل ہو جاتی ہے، اس کے پیٹ میں بچہ بڑا ہو جاتا ہے. دعوا اللہ ربہما لئن آتیتنا صالحا، تو دونوں میاں بیوی اپنے پروردگار سے التجا کرتے ہیں کہ اگر تو ہمیں صحیح سالم بچہ دے گا. وہ ڈرتے ہیں کہیں کوئی چوپایا نہ پیدا ہو جائے. ابو البختری فرماتے ہیں کہ ابو المالک نے بھی یہی کہا کہ وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں انسان پیدا نہ ہو. امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ اگر تو ہمیں بچہ عطا فرما دے. لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ. جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا، یہ حضرت آدم علیہ السلام کی بات نہیں بلکہ بعض دیگر ملتوں کو لوگوں کی بات ہے. آپ ہی سے یہ روایت ہے کہ اس سے آدم علیہ السلام کی اولاد اور آپ کے بعد ان میں سے شرک کرنے والے لوگ مراد ہیں. قتادہ سے روایت کہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد دی تو انہوں نے اسے یہودی اور عیسائی بنا دیا. فتعالی اللہ عما یشرکون، اللہ تعالیٰ اس سے بہت بلند ہے جو وہ شرک کرتے ہیں. اور شروع میں اللہ تعالیٰ نے آدم و حوا کا ذکر کے بعد مشرک والدین کے طور پر
تمہید کیا ہے اور اس سے آیت کریمہ میں گویا فرد سے جنس کی طرف انتقال ہے۔ ایشرکون ما لا یخلق شیء وهم یخلقون، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ایسوں کو شریک بناتے ہیں جو کبھی کچھ پیدا نہیں کر سکتے اور خود پیدا کیے جاتے ہیں۔ یعنی کیا تم ایسے معبودوں کو اللہ کا شریک بناتے ہو جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے اور نہ انہیں اس کی استطاعت حاصل ہے۔ ولا یستطیعون لهم نصرا، اور نہ وہ ان کی مدد کرتے ہیں۔ ولا انفسهم ینصرون، نہ وہ اپنی مدد کرتے ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ، اور اگر تم ان کو سیدھے راستے کی طرف بلاؤ تو تمہارا کہا نہ مانے، یعنی یہ بت بلانے والے کی آواز کو سنتے ہی نہیں، ان کے نزدیک بلانے والا اور نہ بلانے والا دونوں ہی یکساں ہیں۔ شرکاءکم ثم کیدونی فلا تنظرون، آپ کہہ دیجئے کہ اپنے شریکوں کو بلا لو، میرے بارے میں جو تدبیر کرنی ہو کر لو، مجھے ذرا مہلت نہ دو، یعنی انہیں میرے خلاف استعمال کرو، مجھے ایک لمحہ کے لیے بھی مہلت نہ دو اور پوری کوشش کرو۔ دیکھو ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو یتولی الصالحین، بے شک میرا مددگار تو اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے کتاب برحق نازل کی اور نیک لوگوں کا وہی دوست ہے، یعنی اللہ ہی نے مجھے کافی ہے، وہی میرا مددگار ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ الحمدللہ یہاں تک کافی ہے، انشاءاللہ آگے ہم ان آیات کو لے کر چلیں گے اور ہمارا سورۃ الاعراف کا اختتام ہوگا۔ تفسیر میں نے کچھ چیزیں اسکپ کی ہیں، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آئندہ یہ اسکپ والا سلسلہ نہ ہو، کیونکہ بسا اوقات تفسیر لمبی ہوتی ہے اور اس لیے بعض چیزوں کو میں نے بہت کم ایسا ہے کہ اسکپ کیا ہو، لیکن اس تفسیر میں نے کچھ چیزیں اسکپ کی ہیں۔ کچھ احادیث تھیں چونکہ قیامت کے بارے میں تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم نہیں دیا، البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند علامات ضرور بتائی ہیں اور ان علامات کا تذکرہ ہے، اس کے بارے میں احادیث تھیں۔ تو اس بات پر تو ہمارا قوی یقین ہے کہ قیامت کا جو علم ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھا، نہ کسی کو ہے سوائے اللہ کے، کوئی نہیں جانتا قیامت کب واقع ہوگی۔ البتہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی چند نشانیاں ضرور ہم تک پہنچائی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہ عمل جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، آمین یا رب العالمین۔